السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عثمان۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک نوجوان موجود ہے جس کی داستان بڑی سبق آموز ہے اور ہمارے جو معاشی ناہمواریاں ہیں، انصاف، قانون اور معاشرے کی بے حسی اور مختلف معاملات کا شکار رہا ہے۔ ابھی بھی نوجوان ہے، لیکن آج سے ہم اس کی زندگی کی داستان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ یہ 19 سال کی عمر میں 2005 میں اریسٹ ہوتا ہے۔ اب زیادہ مزہ یہی آئے گا کہ باقی سٹوری اس کی زبانی سنی جائے۔ تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جوزف جارج، جو فیبرری 2005 میں اریسٹ ہوا ہے۔ تو باقی سٹوری یہ اپنے زبانی سنائیں گے۔ جی جوزف، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی السلام علیکم السلام۔ سر۔ سٹوری میری اس طرح شروع ہوتی ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ تھا اور ماں باپ مزدوری کرتے اور گزر بزر بڑی مشکل ہوتا تھا۔ اور جیسے کہ عام روٹین میں لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے اپنے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے، ہمارے گھر کے قریب ایک بہت مشہور پارک اور پبلک پلیس تھا۔ وہاں پہ دن کے ٹائم تو کپلس وغیرہ آتے تھے اور رات کو فیملیز، اور وہاں پہ میرے جو محلے دار تھے ان کے بچے بھی وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور دن کے ٹائم میں آرڈر لگایا کرتا تھا پارک کے اندر، اور کپلس کو جا کے میں نے پوچھنا آپ کو کوئی چیز چاہیے، جیسے کہ وہ بات اور وہ لہجہ وہ آج بھی مجھے یاد ہے، جو بچپن میں جا کے ان کو کہا کرتا تھا، جی سر بوتل جوس چپس آئس کریم برگر کافی چائے کچھ چاہیے۔ یہ محاورہ ان کو میں نے کہنا، تکیہ کلام بن گیا ہوا تھا، اور یہ تکیہ کلام ایک زبان کے اوپر آ گیا ہوا تھا۔ ایک عرصہ پہلے تو ان چیزوں کی روٹین نہیں تھی، تو بوتل انہوں نے آرڈر کرنی یا چپس آرڈر کرنی یا برگر آرڈر کرنا، تو میری جیب میں پیسے اتنے ہوتے تھے، میں کلٹین سے پرچیز کرتا اور ان کو جا کے دیتا، ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی وہ اپنا کھانے کے بعد فری ہوتے، میں ان کے پاس وہ خالی کولڈ ڈرنکس وغیرہ لینے کے لیے جاتا، اگر کولڈ ڈرنکس ہوتی تو ویٹ کرتا کیونکہ خالی بوتل واپس دینی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ان کے قریب جاتا تو میں ان سے سارے سامان کے پیسے لیتا، اور پیسے لینے کے بعد ان کو میں کہتا، ایک ہمارے مشہور اداکار ریمبو صاحب کا محاورہ تھا کہ جی سر ٹپ، تو وہ اپنی خوشی سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے، کئی اپنی گرل فرینڈ کے سامنے بڑے خوش ہو کے 100 روپیہ بھی دے دیتے تھے، اور وہ ان سے پکڑنا، اور یہ دن کے 5-7 آرڈر لگ جاتے تھے، جس میں سے 250-300 روپیہ بچ جاتا تھا۔ سلسلے کار ایسے ہی چل رہا تھا۔ چلتے چلتے میری زندگی میں ایک دوست آیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنی ذاتی لائف کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ میں سپورٹس کا پلیئر تھا، سائیکلنگ کا، سوئمنگ کا، رننگ کا، باڈی بلڈنگ کا، یہ میرے اندر کریز تھا، اور میں اسے بڑے جنون کی حد تک کرتا تھا، اپنے کام سے فری ہو کے، بیچ میں ٹائم ملتا میں اپنے شوق کو بھی پورا کرتا۔ تو اسی دوران ایکسرسائز لگانے جایا کرتا میں، اسی پارک کے اندر ایک جم تھا جس کی فیس کوئی نہ تھی، اور وہاں پہ میں ایکسرسائز کرتا۔ وہاں پہ میرا ایک دوست بنا، اس کے ساتھ بڑا پیار مجھے ہو گیا، اس کو بھی میرے ساتھ پیار ہو گیا۔ خاتون تھی یا نوجوان تھا کوئی؟ اس عمر میں تو خاتون تو
پاس پاس تک اچھا نظر کوئی نہیں آتے. دوست ویسے تھا دوست میل؟ مین اپنا میل تھا, ہوں، اور ایکسرسائز ہم اکٹھے کرتے. ایک دن کی بات ہے, اس نے مجھے ایک بوٹل دی, ہوں، 1/2 لیٹر کی بوٹل تھی, غالباً سپرائٹ یا 7 اپ تھی, اور اس نے مجھے کہا یہ پیو. میں نے بغیر اس کو سونگے جب میں نے منہ سے لگایا تو میرا ایک دم سے منہ کڑوا ہو گیا, اور میں نے اس کو کہا یار یہ کیا پلایا تم نے مجھے؟ کہتا یہ زندگی ہے. میں نے کہا یار یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ میرا منہ سارا کڑوا ہو گیا, اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی, تھوڑا اندر بھی چلا گیا وہ پانی. تو اس سے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میری حالت غیر متعلقہ ہو گئی, اپنے وجود سے باہر ہو گیا. میں نے کہا یار تو نے کیا مجھے یہ پلایا ہے؟ اس نے کہا یہ شراب ہے. تو میں نے کہا یار میں نے تو کبھی یہ پی نہیں ہے, تو نے یہ کیوں پلائی مجھے؟ کہتا کہ اس سے پینے سے باڈی میں انرجی آتی ہے, بندہ اچھے طریقے سے ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو میں نے کہا چلے یار ٹھیک ہے. میں اپنے تھوڑا وہاں پہ میں لیٹ گیا, تھوڑا میں ریلیکس ہوا. اس کے بعد کوئی برگر شرگر کھایا, میں گھر چلا گیا, اور گھر گیا ہوں. مجھے اس رات بہت آرام سے نیند آئی. جب صبح اٹھا روٹین سے وہی دوبارہ روٹین میری جو تھی, اپنے کام پہ نکل گیا. اور جیسے وہ شام ہوتی ہے تو ایکسرسائز کے بعد وہ پھر مجھے کہتا ہے یہ پیو. میں نے کہا یار کل بھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو آج آپ کہتا ہے یار آپ میرے دوست ہو, میں آپ کو کیسے کوئی غلط چیز دے سکتا ہوں؟ آپ اس کو پیو گے, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. میں بھی یہ پیتا ہوں اور مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے اس کی بات مانی اور میں نے اس کو پیا, اور پینے کے بعد میری دنیا الگ ہو گئی. اور اس دن میں نے وہ 2 سے 3 پیک پیے, اور میں ایک الگ دنیا میں چلا گیا. جیسے کہ مجھے ہر ایک چیز ایسے لگتی تھی جیسے میں سب کا بادشاہ ہوں, اور یہ سب چیزیں میری غلام ہیں. ایک الگ دنیا میں اس کا بیان ایک بیان سے باہر ہے کہ وہ کون سی دنیا میں بندہ چلا جاتا ہے. تو یہ سلسلے کار میرے کام والا وہیں پہ چلتا رہا, اور یہ بیچ میں ایک اور کام ایڈ ہو گیا جو کہ ڈرنک کا تھا. ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد وہ میرا دوست ڈرنک لے آتا بوٹل میں بنا کے. پہلے تو ایکسرسائز کے بعد ہم پیتے رہے, پھر اس نے کہا اس کو ایکسرسائز سے پہلے پی کے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو جب پہلے پی کے کرنا شروع کیا تو ویٹ کو ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے. تو میں نے کہا واقعی اس میں کوئی فرق ہے, یہ کوئی عجیب چیز ہے. تو جہاں پہ ہم 20 کا وزن اٹھاتے تھے وہاں پہ ہم 60 کا اٹھانا شروع ہو گئے. اتنا فرق آ گیا, باڈی کے اندر انرجی آ گئی. یہ 2002 کی بات. اچھا. تو کیونکہ اس کے بعد پھر آگے لائف چلتی ہے. اس کو میں نے 500 کا نوٹ دیا, اس نے وہ ویسے ہی ڈرنک بنائی اور لے کے آیا, ہم نے پی, ایکسرسائز کی. اور اس دن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار یہ کام اچھا نہیں ہے. جس دن پلے دینے پہ, جس دن میری جیب سے پیسے گئے ہیں, کیونکہ میں ایک غریب گھر کا بندہ, اور پیسے 10 20 روپے اکٹھا کر کے ماں کو دینا اور دل کو سکون ملنا الگ چیز ہے, اور اپنی عیاشی یا اپنے مزے کے لیے اجاڑنا مجھے عادت ہی نہیں تھی. تو اس دن میں نے سمجھا یہ کام برا ہے, لیکن چونکہ میں اس کا ایڈکٹ ہو چکا ہوا تھا تو اب وہ سوچنا یا نہ سوچنا میرے بس کی بات نہیں رہی. تو یہ سلسلے کار پھر آگے چلنا شروع ہو گیا. کبھی وہ لے آتا, کبھی میں اس کو پیسے دیتا, اور یہ مزید آگے 4 مہینے تک اسی طرح سلسلے کار چلا.
میں ایک سائیکلسٹ بھی تھا. مری سے لاہور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے میں نے اچھا. سائیکل میں. ہمارے پی ایچ اے کے ڈائریکٹر تھے کامران اشاری صاحب. ان کے ہاتھوں سے مجھے سنت بطور انعام کے طور پہ ملی ہوئی ہے. اور وہ اس میں پی ایچ اے کے پلیئر تھے, واپٹا کے پلیئر تھے, آرمی کے پلیئر تھے, مختلف پلیئر تھے. اور میں ایز اے اسپورٹس مین تھا اور غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے شوق کو بھی انجام دیتا اور جو پیسے اکٹھے ہوتے وہ اپنی جان پہ بھی لگاتا, گھر والوں کو بھی دیتا. لیکن ایک بری چیز باڈی کے اندر آ چکی ہوئی تھی, وہ تھی ڈرنک. اور سائیکل چلاتے ہوئے ہم ڈیلی ٹریننگ کرتے رات کے ٹائم, جب ساری پارک بند ہو جاتی, سارے معاملات ختم ہو جاتے, تو اس کے بعد میں سائیکل چلاتا. اور ایک دن کا واقعہ ہے, دوپہر کے ٹائم میری سائیکل میں کچھ خرابی تھی. میں نے دوست کو اس کے گھر گیا, اس کو پکڑا, کیونکہ وہ اچھے گھر سے تعلق رکھتا تھا. اس کو تو شاید پیسے کی کمی یا محسوس نہیں ہوتی ہوگی, لیکن مجھے ان ساری چیزوں کا فیس کرنا پڑتا تھا. اس کو ساتھ لیا میں اپنی سائیکل کا کام کرانے کے لیے نیلا گنبد, جو کہ سائیکلوں کی مارکیٹ ہے لاہور میں, وہاں پہ گیا. اور وہاں پہ آگے بھی سائیکل ٹھیک کرایا کرتے تھے. اور وہاں پہ ایک مکینک تھا جو کہ یہ سارے سپورٹس پلیئروں کو سپورٹ بھی کرتا تھا. سپورٹ ایسے کرتا تھا کہ وہ ریلیاں اور مختلف ایونٹس پہ تمام پلیئروں کو انوائٹ کرتا تھا کہ آپ بھی حصہ لیں. وہ خود بھی ایک سپورٹس مین تھا, سکیٹنگ پہ ہاکی کھیلتا تھا اور میں سکیٹر بھی تھا. اور نیشنل لیول کا وہ بندہ تھا اور وہ سائیکل ٹھیک کرتا تھا. اشفاق خان اس کا نام تھا. اس کے پاس گئے, سائیکل ٹھیک کرائی. تو سپورٹس کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. اس میں جو ساتھ والے پلیئر ٹریننگ کرتے ہیں یا ہم اکٹھے جب بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں یا ٹریننگ کرتے ہیں, تو ہم ایک ہی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا پسینہ ایک دوسرے کا اسی طرح گرتا ہے جیسے کہ خون پانی ایک ہوا ہوتا ہے. اور وہاں پہ کچھ اور دوست ملے جو کہ اشفاق کے جاننے والے تھے. ہم دونوں اس کو نہیں جانتے تھے ان کو. اور اشفاق خان بھی ڈرنک کرتا تھا, اور اس کے جہاں پہ وہ سائیکلیں ٹھیک کرتا تھا اس کی بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا آفس تھا. تو اس نے کہا یار آج شام کو نا میں تھوڑی سی پارٹی دے رہا ہوں, تو آپ بھی رک جائیں. میں نے اس سے پوچھا خان صاحب کس چیز کی پارٹی ہے؟ کہتا یار کوئی شراب چلے گی, اپنا انجوائے کریں گے. تو شراب کا جیسے ہی میں نے سنا اور میں نے کہا تو مفت کی ملے گی تو چلو پی لیتے ہیں. اور شراب پینے کے لیے وہاں پہ رکے. 6 دوست ہم اکٹھے ہو گئے, 2 ہم تھے, 4 وہ تھے, یعنی کہ ایک اشفاق خان اور 3 اس کے جاننے والے آگے سے. وہاں پہ ڈرنک کی. ڈرنک کرنے کے بعد اس رات اور اس دن میں نے کام نہیں کیا جو میری روٹین کا کام تھا, صبح آرڈر لگانے, شام کو. زیادہ اوور ڈرنکنگ کر لی یا کیا معاملہ ہوا؟ سر صبح کے ٹائم چھٹی کی سائیکل ٹھیک کرانے کے لیے, اور اچھا شام ہو گئی. شام کو جب بیٹھے تو رات ہو گئی. تو رات کو جب ڈرنک کی, اس کے بعد کھانا بھی اس نے ارینج کیا ہوا تھا, کھانا بھی کھایا. اپنے اپنے گھروں میں آ گئے. میری والدہ میری راہیں دیکھ رہی, کیا سائیکل بھی گھر پہ نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, خیریت ہو. تو جیسے میں گھر پہنچا والدہ نے دروازہ کھولا, تو بیٹا کدھر سے آیا؟
اور گھر والوں کو اسمیل نہ آئے اس کی وجہ سے میں نے وہ سپاری کا یا لاچی کا استعمال کیا. تو جیسے ہی وہ دروازہ کھلا میں نے کہا امی میں سائیکل ٹھیک کرانے گیا ہوا تھا, وہاں پہ ٹائم لگ گیا, بیٹا کھانا کھا لو. میں نے کہا ماں جی میں کھا آیا ہوں کھانا. تو امی نے مجھے بستر لگا کے دیا, میں سو گیا. اگلے دن اٹھا ہوں میں اپنے کام پہ چلا گیا. 2-3 دن گزرے, مجھے پھر وہی ماحول اور وہی چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی. اور دوبارہ شام کو میں چھٹی کرتا ہوں اور اشفاق خان کے پاس چلا جاتا ہوں. اور اس کے دوست, وہ جو 3 دوست آئے ہوئے تھے, اب میں اکیلا جاتا ہوں. میرا دوسرے والا دوست جس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں وہ میرے علاوہ نہیں کہیں آتا جاتا. تو اس کو میں نے گھر میں دستخط دی اور اس کے بڑا بھائی نکلا اور اس نے کہا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے, وہ اپنی پھپھو کے گھر گیا ہوا ہے. تو میں اکیلا ہی روانہ ہو گیا اشفاق خان کی طرف. اب وہ دوست میرے ساتھ نہیں ہے, میں ہوں, اشفاق خان ہے اور اس کے 3 دوست ہیں. تو ڈرنک کرتے رہے اور یہ سلسلے کار کافی لمبا چلا. والدہ نے مجھ سے پوچھا آج کل بیٹا آپ کی روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, مجھے لگتا ہے آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو. تو میں نے بھی ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھالا کہ شاید امی کو پتہ لگ گیا کہ میں ڈرنک کرتا ہوں. یہ سلسلے کار کافی دیر تک چلا. ہوتا یہ ہے کہ یہ 2 سے 2.5 سال تک یہ سلسلے کار چلا. 2004 کی بات ہے, 5 کی, کہ ویسے ہی ڈرنک کر کے میں وہاں سے نکلا اور ایک جگہ پہ گزر رہا تھا, گھر کی طرف آ رہا تھا اور میں گر گیا. اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے دیکھتا کیا ہوں کہ میرے ارد گرد کالی وردی والے پولیس والے موجود ہیں. اور میں اٹھا ہوں تو انہوں نے میرا نام پوچھا, کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر ہتھ کڑیاں لگا کے ایک چارپائی کے ساتھ باندھ دیا. اور جیسے میری حالت تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے, جو نشہ اور خماری مجھے چڑھی ہوئی تھی وہ اترتی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے ادھر کیوں رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار آپ کو ویسے ہی ہم نے رکھا ہے یہاں پہ, آپ نے ڈرنک کی تھی تو یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, صاحب آتے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ الفاظ تھے ایک پولیس والے کے. اور شام ہو جاتی ہے, اگلے دن کی بات بتا رہا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں سر میں گھر جانا ہے, میں کل کا آپ کے پاس ہوں, مجھے جانے دیں. وہ کہتے یار آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ اسی طرح وہ ایک ٹیبل تھی, اس پہ ایک افسر تھا اور 2 چارپائیاں تھی, 2 وہاں پہ کمرے میں انباریاں تھی, اور وہ اپنی روٹین میں کام کرتا رہتا. کوئی فون کال آتی یا وائرلیس سیٹ وہاں پہ موجود تھا, وہ چلتا اور کوئی ہلچل ہوتی یا کوئی ڈاک وغیرہ آتی تو وہ اس افسر کے پاس کوئی ملازم باہر سے لے کے آتا یا کوئی گفتگو کرنے کے لیے, تو وہ چلا جاتا. یہ سلسلے کار چلا 1 ہفتہ. اور میں ان کو ایک ہی بات کہتا تھا, سر مجھے گھر جانے دیں. ان کے آگے سے الفاظ یہی ہوتے ہیں, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کا کون سا جرم ہے. میں کہا یہ تو کافی دن ہو گئے مجھے یہ بات کہتے ہوئے, آپ کی مہربانی مجھے چھوڑ دیں. کہ جب 15 دن گزرتے ہیں تو مجھے کچھ ان کی نقل و حکارت سے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تیرے ساتھ کچھ غلط کرنے والے. کیونکہ شام کو اور صبح کو وہ چائے اور بسکٹ دیتے, دوپہر ہوتی کھانا دیتے, ایک ٹائم ان کا مقرر تھا, اسی ٹائم پہ وہ ویٹر آتا کینٹین سے, مجھے سامان دے کے چلا جاتا. وہیں پہ میں اسی کمرے میں موجود تھا اور کچھ ملزمان کو وہ پکڑ کے لائے, جو کہ شادی کے کسی ایونٹس پہ انہوں نے گولی وغیرہ چلائی ہوئی تھی
اور دولہے کو اور ساری بارات کو پکڑ کے لائے، تو اس کمرے کے اندر بھی 2-4 بندوں کو انہوں نے ڈال دیا. اور وہاں پہ میرے پاس ایک ماچس پڑی ہوئی تھی. پین تو وہاں پہ الاؤ نہیں تھا. میں نے پینسل کے ساتھ ایک ڈبی کے اوپر تھوک لگا کے اس کو گیلا کر کر کے گھر کا ماچس کی تیلی کے ساتھ ماچس کی تیلی کے ساتھ نمبر لکھا، اور یہ لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے. جیسے وہ آتے ہیں میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو مجھے وہ بندے اچھے لگتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار یہ میں اتنے دیر سے یہاں پہ موجود ہوں، 1.5 مہینہ ہو گیا ہوا تھا مجھے، اور یہ میرے گھر میں اطلاع کرتے ہیں. تو وہ نمبر جو تھا میرے چاچا مرحوم کا نمبر تھا. تو وہاں پہ فون انہوں نے کر کے بتایا کہ آپ کا بچہ اس تھانے میں پکڑا ہوا ہے اور اس کمرے میں موجود ہے. میرے گھر والے، کچھ رشتہ دار جو کہ صاحب حیثیت تھے، ہم تو غریب تھے، ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ پہنچے. اور جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو ہے مجھے وہاں سے غائب کر دیا. اور ان کو اس بات کا کنفرم ہو گیا میرے گھر والوں کو کہ بچہ ہمارا یہیں پہ ہے. تو 1 ہفتے کے بعد مجھے میری والدہ سے ملنے کی انہوں نے اجازت دی. والدہ مجھے ملے. والدہ بہت رو رو کے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. میری بھی حالت خیر اتنی ٹھیک نہیں تھی. تو مجھے کہتے ہی ہیں والدہ کہ تمہیں بیٹا انہوں نے کیوں پکڑا ہے؟ میں نے کہا ماں جی میں ڈرنک کر کے آ رہا تھا، میں کہیں گرا ہوں، تو مجھے نہیں پتہ یہاں پہ مجھے کیوں لائے ہیں اور یہاں پہ مجھے بٹھایا ہوا ہے. اور یہ اس بات کو اب دن نہیں، مہینے نہیں، کافی دیر ہو گئی. 3 ماہ گزرنے کے بعد مجھے وہ اچانک سے کہتے ہیں بھئی تیاری کرو، آپ کو عدالت لے کے جانا ہے. جرم تو ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے. 3 دن کا ریمانڈ تھا. اس کے بعد دوبارہ اس کچہری میں گئے تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جج صاحب 2 دن کا اور ریمانڈ دے دیں. تو جیسے یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا جج صاحب مجھے کس جرم میں یہ آپ سے ریمانڈ مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے مرڈر کیا ہے. تو یہ سن کر میری جسم کے اندر جتنے میرے باڈی کے اثرات تھے وہ ایک دم سے ڈیڈ ہو گئے اور میں بے جان ہو گیا. مجھے تو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا. میں ایک دم سے جیسے وجود میرے ساتھ ہے ہی نہیں. مقدمے وار بنا کے میرے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور ہمارے چہروں کے اوپر انہوں نے کالے غلاف ڈالے ہوئے اور اس دن بہت زیادہ غارت ہمارے ساتھ، جیسے کوئی دہشت گرد ہوتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ بیہیویئر، اس طرح سارے معاملات اور تصویر بنا کے جج صاحب کے سامنے پیش کی گئی. اور اس کے بعد ہمیں جوڈیشل کیا جاتا ہے وہاں سے جیل میں، کوڑ لکھپت جیل میں منتقل کیا جاتا ہے CIA ماڈل ٹاؤن سے کچہری کے ماڈل ٹاؤن، اور وہاں سے وہ ہمیں کوڑ لکھپت جیل میں چھوڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور جیسے جیل کے اندر انٹر کرتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، وہ کڑیاں کھولتے ہیں تو ہمیں اندر کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اندر والے پولیس والے پکڑتے ہیں، وہ اور اندر والے حصے میں ڈال دیتے ہیں. آگے مشینز لگی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی جوتیاں اٹھا کے رکھتے ہیں، مشین کے اندر سے گزرتے ہیں. کیونکہ میں
किसी मामलात का पता नहीं था, और पीछे से एक मुलाजिम ने धक्का दिया और उनकी जुबान थी और टुरदे नहीं हूँ गाँव वो, ये उनका लहजा था। और उन्होंने दो दो में लगाई भी। और जैसे हम आगे की तरफ गए, आगे एक और प्रोसीजर शुरू होता है वो तलाशी का। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कैदी खड़े किए होते हैं, जो नए बंदे जाते हैं उनको वो एक दफ़ा उनकी झाड़ पोंछ करते हैं। खोल के दसो, झाड़ पूंछ के कपड़ा टाकी तो नहीं मारी ना? कपड़ा टाकी वाली शद्दत का निशाना बनाया है हाँ या जी, क्या? वो वहाँ पे वो लितर पोला करते हैं। जैसे किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाए तो वेलकम ड्रिंक पेश करते हैं, इसी तरह जेल में जब आप पहली दफा जाते हैं तो उधर हाँ जी, वो जूतियाँ उनके हाथ में होती हैं, सर पे लगे, मुंह पे लगे, जहाँ मर्जी लगे, ये उनका तरीक़ेकार होता है। और उसके बाद वो कहते हैं ज़मीन पे बैठ जाओ, और वहाँ से जो बंदा खड़ा होता है या उनको कोई कहता है यार मुझे यूरन हुआ है, हाजत आई है, तो उसको भी मार पड़ती है। जब तक वो 10-15 बंदे वहाँ पे नए बंदे इकट्ठे नहीं होते, उनको वहाँ पे पाँव पे बैठने की इजाज़त मिलती है। बस ज़मीन पे बैठ जाओ या पाँव पे बैठना है, खड़ा नहीं होना। और वो इकट्ठे करते हैं, फिर वो एक लाइन बना के आगे जाके सेल होते हैं, चक्कर होता है, वहाँ पे नाम अंदराज करा के सेलों के अंदर बंद कर देते। और ऐसे ही हुआ हमारे साथ, उन्होंने बंद कर दिया। मेरे जो साथ लड़का, उन्होंने मेरा मुकदमेवार बनाया था, उसको किसी और सेल में बंद कर देते हैं, मुझे किसी और सेल में बंद कर देते हैं। सुबह होती है और वो वार्डन आता है उस बारक का, वो आके सबको डंडा डंडा मार के उठाता है। और उसके बाद एक चाय वाला आता है, बड़े ढोल्स के अंदर चाय लेके, और वो आपके हाथ में एक कप होता है, वो दे के एक सूखी रोटी दे के चला जाता है। और फिर वो वहाँ से निकाल के सुप्रिटेंडेंट जेल के पास पेश करने के लिए लेके जाते हैं। इसे कहते हैं जेल की जुबान में मलाजा, मुलाजे के लिए लेके जाते हैं। और ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में नया, और जिस जुर्म को किया भी नहीं वो जुर्म का लेबर अब मेरे साथ है। जिस शख्स को मैं जानता नहीं वो मेरा मुकदमेवार है। और बस ये सोचते हुए कि मेरे साथ क्या हुआ, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, इससे पहले हमारी मुलाकात ही नहीं है। सुप्रिटेंडेंट से पहले डिप्टी का राउंड होता है, उसके आगे पेश किया जाता है। और डिप्टी जैसे ही आता है वो सबको बारी बारी लाइन बना के पेश करते हैं। और जैसे ही हमारी बारी आती है तो मेरे आगे जो होता है ना, वो जो मेरा मुकदमेवार बनाया होता है उसको पेश करते हैं। तो उसको वो एकदम से सबके साथ नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन एकदम से उसको हवा में उठा लेते हैं। हवा में उठाने का मकसद ये होता है कि एक बंदा आगे होता है, एक बंदा पीछे होता है। अगले वाला बंदा जो बाजू से पकड़ता है, पीछे वाला बंदा टांग से पकड़ता है, हवा में बंधा हो जाता है। और एक बंदा इस तरफ, उसके दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, और उसकी लितर पोला होना शुरू हो जाता है। और ये देख के माजरा मैं बिल्कुल डर गया कि अब वो मेरे साथी के साथ इस तरह करें, जो कि मेरा साथी बनाया गया है, जिसे मैं जानता नहीं हूँ, तो अब मेरी बारी भी इसी तरह होगी। और जैसे ही मेरी बारी आती है तो मुझे भी वो इसी तरह उठाते हैं। तो एकदम से डिप्टी के दिल में अल्लाह की तरफ से, मुझे नहीं पता क्या मामला था, कहता ला दो इनू थले। और मैंने दसो ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਭਈ जुर्म कीते ने तुसी?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ पता ही नहीं है कि ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ है। और वो डिप्टी 2 मिनट के लिए खामोश रहा। उसके बाद उसने कहा ठीक है उनको बैठा दो। उसके बाद सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं, वो भी इसी तरह मुलाजा करते हैं। हमें शनाख्त परेड सेलों में बंद कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे शनाख्त परेड क्या होती है? शनाख्त परेड ये जो मदई हजरात होते हैं जिनके मर्डर हुए होते हैं या रॉबरी हुई होती है या कोई भी माली जानी नुकसान या कोई मामला हुआ होता है, उनकी शनाख्त परेड पुलिस वाले करवाते हैं जेल में। मौजूदा दफाती का मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद होता है और वो वहाँ पे उसकी शनाख्त करवाई जाती है कि ये आपका मुल्ज़म है या नहीं है। तो होता ये कि एक मुल्ज़म के साथ 11 बंदों को पेश किया जाता है, एक मुल्ज़म के साथ, और 12वां वो खुद होता है। क्योंकि हम 2 बंदों को मुकदमेवार बनाया गया था। अब इसी सिलसिले में अभी तक हम दोनों आपस में मिले ही नहीं हैं। उसको लैदा बंद कर दिया, मुझे लैदा बंद कर दिया, और ये तो बाद में जाके पता लगा कि ये जो मामला आते हैं ये ऊपर से चले हुए आते हैं। पता होता है सबको कि ये बंदे ने जुर्म किया है या नहीं किया। बंदा यही है इस मुकदमे की शनाख्त होनी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वालों को भी आपस में आइडिया हो जाता है, को पता होता है, आइडिया होता है। क्योंकि वो आइडिया नहीं, इसे मैं कहूँगा कि मैं ये कहूँगा कि एक दूसरे मज्जा दियाँ भैना, वो एक दूसरे को बता देते हैं। तो इसलिए मेरे जो साथी बनाया गया था अब तक उससे और मुझे इकट्ठा नहीं किया गया। ये तो जब वहाँ पे कुछ अर्सा गुजारा तो मुझे इस चीज़ की समझ आना शुरू हुई कि जेल है क्या चीज़, इसमें बसने वाले जो वासी हैं वो क्या है, इसमें जो हुक्मरान हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं वो क्या है। ये बड़ी लंबी दास्तान है, आगे चल के मैं सारी आपको बयान करूँगा कि उनकी शक्लें भी बताऊंगा, उनके चेहरे भी बताऊंगा, उनके किरदार भी बताऊंगा। और ये सारी बात आपके सामने मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक तो हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो जुर्म है ना वो है गरीब होना। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी एक बड़ा जुर्म है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के मैं बताऊंगा वो बड़ा जुर्म क्या है। सबसे बड़ा जुर्म है गरीब होना, लेकिन उससे भी एक बड़ा जुर्म है। तो हम बात कर रहे थे शनाख्त परेड की, दोबारा अपने मुद्दे पे आते हैं। मैं वो शख्स था, मुझे बात करने के तरीके का नहीं पता था, दुनिया कहाँ बसती है मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, लेकिन ये सारा कुछ मुझे सिखाया माशरे ने। और माशरे के अलावा मुझे उन लोगों से सीखना पड़ा जो कि माशरे के गलत और बुरे लोग, जराइम पेशा लोग। अब चूंकि मुझ पे ये लेबल लग चुका था तो मैं भी उनमें ही शामिल था। तो 7 दिन गुजरते हैं, एक जज साहिबान आते हैं, उनके सामने 24 बंदों को पेश किया जाता है। जैसे कि 22 लोग अलग जिनको हम नहीं जानते, हमारी उम्र के, हमारे कद काट के, वो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, 5000-7000 के करीब लोग होते हैं, और सब जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक होते हैं, वो जिसको मर्जी बुला के वहाँ पे बैठा देते हैं। तो हमें गोल दायरे में बैठाया गया मुख्तलिफ जगहों पे। एक जगह पे मुझे बैठाया गया, 10-15 बंदे छोड़ के साथ उसको, मेरे साथी को जो मेरे बनाया गया, साथी बनाया गया, अब तो वो मेरा साथी ही बन गया
کیونکہ کاغذوں میں لکھ دیا گیا کہ یہ اس کا مقدمے وار ہے، پارٹنر ہے. کیونکہ ہم پہلے سنتے تھے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ابھی انہوں نے تھانوں میں بنانا شروع کر دیے. ایسے ہی ہے سر. اب یہ ہمارا جوڑا جو بنا ہوا تھا وہ CIA ماڈل ٹون نے بنایا تھا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ اپنی ٹیبل پہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک پولیس والے کے ساتھ ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے. وہ آ کے جج صاحبان کے پاس کھڑے ہو جاتا ہے دائیں طرف، اور جج صاحبان اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں بھائی ان میں سے دیکھو. اور جیسے ہی ان کی بات کرنے کا کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ بندہ ایک طرف سے چلتا ہے اور دیکھتے دیکھتے دوسرے رونڈ جہاں پہ آخری بندہ بیٹھا تھا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہاں سے واپس آتا ہے اور وہ آ کر میرا جو ساتھی بنایا گیا تھا اس کو ہاتھ رکھتا ہے. اس کے بعد وہ میری طرف آتا ہے اور میرے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اور واپس وہ جج صاحبان کے پاس چلا جاتا ہے. تو جج صاحبان اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی ادھروں کنے بندے چھڈ کے تیرا بندہ بیٹھا ہے؟ انہیں کہا جی اینے بندے چھڈ کے فلانا بندہ ہے. جج صاحبان کہتے کہڑے کلر دے کپڑے پائے نے انہیں؟ وہ کہتا جی اے کلر دے کپڑے پائے نے انہیں. تو اس کے بعد وہ میری کنڈیشن، میرا حلیہ اور بندوں کی تعداد بتاتا ہے. تو اس کے بعد وہ بندہ چلا جاتا ہے. پھر ہم دونوں کو اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اپنی جگہ چینج کر لو. ایک اور بندہ آتا ہے، وہ بھی اسی طرح سارے معاملات کو کرتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. پھر ایک اور بندہ آتا ہے، وہی پروسیجر، اٹھ جو جگہ چینج کر لو، اور وہ سارا معاملات کر کے وہ بھی چلا جاتا ہے. میں ساتھ والے کو پوچھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا جی نہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی شناخت پریٹ ہو رہی ہے، جو آپ کے مدعی ہیں 302 کے وہ آپ کو شناخت کر رہے ہیں. تو پھر میں اپنی میموری کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو چہرے میں نے وہ CIA ماڈل ٹون کے اندر دیکھے ہوئے ہیں، جو کہ تفتیشی کے ساتھ جو وہ پولیس والا جس روم میں مجھے بٹھایا گیا تھا اس کے پاس بیٹھ کے چائے پیتے تھے، یا مجھے باہر لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا. 2 بندوں کو تو میں نے ٹیبل پہ اس کے ساتھ گپ شپ مارتے ہوئے چائے پیتے ہوئے دیکھا. میں کہ یار ہے تے بندے CIA ماڈل ٹون چ میں دیکھے سی. میں وہ اس بندے کو کہہ رہا ہوں جسے میں نہیں جانتا. وہ کہندا یار ایتھے انج ہی ہوندا ہے، یہ اب آپ کے 302 فٹ ہو گئی ہیں، اب آپ یہاں پہ مر کے جائیں گے. میری ایک دم سے حالت پھر غیر متعلقہ ہو جاتی ہے، میں رونا شروع ہو جاتا ہوں، میرے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایکسکیوز می، ہوتا یہ ہے کہ جج صاحبان اپنا اٹھنے لگتے ہیں تو میں جج صاحبان کو کہتا ہوں سر میری بات سنیں. کہتے جی بیٹا بولے. میں نے کہا سر یہ جو بندے آئے ہیں مجھے یہ بھائی نے بتایا کہ آپ کی شناخت پریٹ ہو رہی ہے، آپ کے 302 آپ پہ لگ گئی ہے، یہ آپ کے مدعی ہیں. تو میں نے تو ان بندوں کو CIA ماڈل ٹون میں دیکھا ہوا ہے، یہ وہ میرے افسر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے رہے ہیں، اور جو بندہ تیسرا آیا تھا اس کو میں واش روم جاتے ہوئے وہاں پہ یہ چیئر سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دوسرے بندے کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا اور مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. یہ تو وہ بندے ہیں. کہتا بھائی ہم نے جو لکھنا تھا ہم نے لکھ لیا، بقایا آپ عدالت میں کہیے گا جو بھی کہنا ہے. جج صاحبان اپنی فائلیں بند کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مجھے اور وہ جو میرا ساتھی بنایا گیا ہے، سارا میدان خالی ہو جاتا ہے، ہم دونوں وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گھاس ہوتا ہے نیچے، میں اسے کہتا ہوں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام رمضان والفقیر محمد ہے۔ کہتا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم دونوں کو اٹھاتے ہیں، اور جو وہ سیل شناخت پریڈ کے بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم دونوں کو اکٹھا ایک سیل میں بند کر دیتے ہیں۔ میں اسے پوچھتا ہوں یار آپ میرے مقدمے وار بن گئے، میں آپ کا مقدمے وار بن گیا ہوں، جوڑی وال بن گئے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے بھی ان چیزوں کا نہیں پتا، میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں اور ون ویلنگ کرتا ہوں، اور مجھے انہوں نے پکڑا ہے، اور مجھے پچھلے 4 مہینے سے رکھا ہوا تھا انہوں نے، مجھے 3 مہینے سے، اس کو 4 مہینے سے، اور یہ جو کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں۔ میں نے پھر اپنا بتایا، مجھے اس طرح پکڑا ہے، میں شراب کی حالت میں تھا، اور وہ سارے معاملات کو ہم آپس میں ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا 12 دن گزرتے ہیں، ہمیں دوبارہ واپس CAA مالٹون والے لینے کے لیے آ جاتے ہیں جیل سے۔ تو جس بندے کے کمرے میں مجھے بٹھایا گیا ہوتا ہے وہ میرا تفتیشی ہوتا ہے، اس کا نام تھا نواز چیمہ، اور خالی پھر یہ 3 ماہ میں اسی کمرے میں نہیں میں مجھے بٹھایا گیا، مجھے وہاں سے 2 لوگوں کے پاس اور بھی شفٹ کیا گیا، اور ان افسران کا نام تھا بشیر نیازی اور فیاض ٹنڈا۔ ایک وہ بندہ جو اس کے پاس پہلے مجھے بٹھایا گیا تھا تفتیشی میرا، نواز چیمہ، پھر بشیر نیازی، پھر فیاض ٹنڈا۔ اب یہ کرائم افسر تھے، تو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ کتنی بڑی گیم ہے اور کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں صرف نواز چیمے کے پاس نہیں رہا، تو وہ جو افسر میرے کمرے میں میں جس کے کمرے میں بیٹھتا تھا، مجھے اس کے علاوہ 2 شخصیات کے پاس اور بھیجا گیا، تو ان کے کمرے میں بھی اسی طرح ٹیبل اور چارپائیاں، الماری، اور ان میں سے ایک کا نام نواز چیمہ، ایک کا نام بشیر نیازی اور ایک کا نام فیاض ٹنڈا تھا۔ اب جب مجھے ریمانڈ سے واپس لایا گیا، جیل سے واپس لایا گیا CAA مالٹون میں، تو وہاں پہ آ کے مجھے جب واپس آیا ہوں تو میں نے بشیر نیازی کے کمرے میں مجھے رکھا گیا، میں نے ان سے کہا سر یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ وہ کہندے یار ہے کھانا پوری ہے گی، وہ یا 2-3 مہینہ جو چھوٹ جانا ہے کہ اس سے طاقت کوئی نہیں ہے گی۔ میں کہا سر میں ڈرنک کرتا ہوا آپ کو اس حالت میں ملا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو یہی الفاظ تھے میرے، او پتر تو میرے پتر جڈا ہے گا پریشان نہ ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے گا، یہ اسی کیس پہ اسی بوکس ساڈے کول تے پھر انہوں اپنا اسی کسے پاسے لانا سی نا۔ تے میں اس گل نو جدو سنیا سر تے میں اپنے آپ تو تھوڑا باہر ہو گیا، میں کہ کی وہ تانوں میں ہی ملیا سی ایک کام کرن لیے؟ کہندا بولنا کس طرح تو؟ میں کہ تسی جو کیتا ہے میں تواڈے نال عزت نہ پیش آواں۔ خیر میں ماں بولی تے اتریا اور
ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵਾਇਆ, कुर्सी लगाई। कुर्सी होती है, अंदर की तलियां जो है वो ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, और ये इस जगह पे डंडा लगाते, हाथों को बांध देते हैं, और मेरे पाँव को उन्होंने स्टिक से मारना शुरू कर दिया। और मैं यही कह रहा हूँ, छोड़ दें मुझे, छोड़ दें, मैंने क्या किया, छोड़ दें मुझे। और कहते नहीं, तेरी तबीयत खराब है, उन्होंने सही करने में। ये अल्फाज थे उनके, और मुझे मार कुट के उन्होंने एक कमरे च बंद कर दिया। घंटा गुजरता है, मुझे वो रमजान नामी जो शख्स था उसके भी रोने की और मार की आवाज आती है। तो उसको अलग कमरे में, मुझे अलग कमरे में रखा गया। अब वो जो अफसरान थे उनमें से एक, उनका कारी खास मेरे पास आया, कहते यार घर वालियां नूं बुलाओ, इन्हां नूं पैसे पूसे दिओ ते अपनी जान छड़ाओ, हाले भी कुछ नहीं बिगड़िया, ये तुहाडे केस खत्म कर देणगे। इत्थे इंज ही हुंदा, पैसे लगदे ने, केस होर किसे ते पा दिंदे ने। मैं कहा यार असीं ते कीता भी नहीं। वो कहंदे कीता या नहीं कीता, हुण है तुहाडे ते पै गया, ते ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही। यही अल्फाज थे उनके। और उसके बाद आला अफसरान उमर विरक साहब, हमें हवालात में डाल दिया गया। वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा सर ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे ऊपर नाजायज़ ये मर्डर डाल दिया है और पता नहीं क्या क्या डाला है, तो मुझे इस हालत में पकड़ा है, इस जगह से पकड़ा है, इस जगह से मैंने ड्रिंक की है, और मैं ड्रिंक ही करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझ में ये कमी है कि मैं ड्रिंक करता हूँ, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और ऐसा कुछ नहीं है। उसने मोहर्रम मुंशी को आवाज़ दी, और इंदा तफ्शीशी कौन है? उन्हें कहा जी इंदा तफ्शीशी नवाज चीमा है। क्या उन मेरे कमरे च खलाओ। मैं उधर बैठ के रब रब करने लग पड़ा, शायद कोई अफसर रहम कर दे। अगला दिन गुजरा तो दोबारा अफसर वही उमर विरक साहब वहाँ से गुजर रहे। मैंने उनको कहा कि सर मेहरबानी, मैंने आपको कल भी कहा था, मेरे ऊपर ज़्यादती हो रही है, मुझे ड्रिंक के केस में पकड़ा गया है और मेरे ऊपर मर्डर और पता नहीं क्या क्या डाल दिया है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये अल्फाज कहे थे, वो घबराना मुंडिया, ये 302 केड़ा को केस है, तू 3 दिनों च बाहर आ जाना, 3 महीनों च बाहर आ जाना। मैं कहा सर मेरे नाल ज़्यादती हो रही है, तुसीं अफसर हो और तुसीं तुहाडी निगरानी दे विच सारा कुछ हो रहा है। वो कहंदा बहुत बोलना तू, कड्डो इनू बाहर। उसने भी बाहर निकाला मुझे, मेरे हाथों को हथकड़ियाँ लगाई और मुझे टांग दिया, ऊपर रस्सी से बांध के मुझे टांग दिया, और नीचे से मुझे स्टिकें मार रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं। और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दें, मैंने क्या किया। अब ये मौसम जो मुझे पकड़ा गया तो वो ठंड थी। अब ये 4-5 महीने गुजर गए हैं इन मामलात को, और मौसम आ गई है थोड़ा गर्मी का। मुझे प्यास की तलब हुई, मैंने उनका पानी तो पिला दें, पानी तो पिला दें। जैसे ही उन्होंने मुझे पानी के लिए उतारा है, मेरे हाथों में जान ही नहीं थी। जैसे उतारा है और मेरी ये बाजू जो है वो सुन्न हो चुकी हुई थी, और ऐसे थी जैसे 20-20 किलो का हाथ हो गया हुआ है, यूं नीचे गिरी है ज़मीन पे। एक शख्स ने मुझे पानी पिलाया, तो उस टाइम तो सर ऐसे महसूस हुआ कि ये मेरे लिए जन्नत का पानी।
اور وہ جو جیسے جیسے پانی اندر جا رہا تھا میرے جسم میں بحالی سکون ہو رہا تھا کہ ایک پانی کے گلاس کی قیمت یا اس کی اہمیت مجھے اس ٹائم پتہ چلی کہ یہ ایک پانی کا قطرہ بھی جو ہے نا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ہی انہوں نے پانی پلایا تو میرے وجود کے اندر تھوڑی سی حقارت ہوئی. میری جو تفتیش کر رہا تھا شخص، میں نے اس کو گالی دے کے متوجہ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ تسی جنی ذاتی مننا کرنی سی کر چکے. میں نے پھر اس کو گالی دی اور میں نے گالی دی اور میں نے اس کو کہا کہ اتنا ظلم میرے اوپر ہوا ہے نا، اب آپ لوگ یہ پانی کا گلاس جو ہے نا یہ میں نے پیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو منا کے دکھاؤ. اور یہ میں نے اس لیے بات کہی کیونکہ میں جرائم پیشہ نہیں تھا. جو میں نے جرم کیا ہے وہ نہیں آپ منوا سکتے، جو میں نے کیا نہیں تو پانی پیا ہوا جو آپ نے کروایا وہ جرم تو میں نے یہی کیا تھا کہ میں نے شراب پی ہے نا. میں نے کہا میری شراب بھی آپ منوا لیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ مار اس لیے رہے تھے کہ یہ کسی کے آگے زبان نہ کھولے، کوئی معاملات نہ کرے، اور مجھے ہراساں کر رہے تھے کہ یہ گھر والوں کو مجبور کرے کہ یہ پیسے منگوا کے ہمیں دے. یہ تو چیزوں کا بعد میں پتہ لگا کہ یہ بھی معاملات سارے ساتھ تھے. لیکن اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. اچھا خاصا نوجوان، 18 ساڑھے 18 کا آرم میرا، اور اچھی خاصی باڈی، سپورٹس مین سکل. مجھ میں ایک ہی چیز کی کمی تھی اور اب میں سوچتا ہوں کہ وہ بہت غلط تھی، اور ایک غلط قدم اٹھانے سے کتنے اور نقصان ہو جاتے ہیں یہ مجھے پتا ہے. اب سوچتے ہو تو ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ نہ وہ میں پہلا گھوٹ پیتا، نہ میں وہ محفل میں بیٹھتا، نہ میں مدہوش ہو کے کہیں گرتا، اور نہ میرے اوپر یہ کیس پڑتے. ایک عام شخص، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اور پاکستان میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ غریب ہونا ہی. غریب ہونے کے علاوہ بھی ایک بڑا جرم ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ جرم کیا ہے. ہم بات کر رہے تھے تفتیش کے دوران، انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا. مجھے وہ کہنے لگے کہ گھر والوں کو بلاؤ، ہم فون آپ کو دیتے ہیں، پیسے منگوا کے دیں ہمیں، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کہانی انہوں نے یہ والی بنا لی. اسی دوران میں نے گھر والوں کو فون کیا اور میرے چاچا مرحوم کا نمبر مجھے یاد تھا، اسی پہ فون کیا. میں نے کہا چاچا جی یہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. ان کا بیٹا تیرے کو لانے چکر شامی نا. جب شام کو آئے تو انہوں نے کہا پتر تیرے تے اینے کو انہوں نے پرچے پاتے نے کہ اچان بھی تینوں گھر نہیں کھال سکتے، تینوں انہوں نے ساڈے کولوں کھو لیتا ہے. میں کہا چاچا جی میرا جرم، کہندا پتر تیرا جرم ہے یہ کہ تو شراب کیوں پیندا رہا. شریف آدمی تھے، ہم بھی شریف آدمی. اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اور اگلے دن معاملات یہ ہوا، مجھے تو یہی پتا تھا کہ میرے اوپر ایک قتل ڈالا گیا. ایک اعلیٰ عہدے کا افسران جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی یہی بندہ ہے، اور دوسرے افسر کہتے ہیں ہاں جی یہی بندہ ہے تے نال دا او بیٹھا جی، انہاں دوواں نے ہی تواڈے بھتیجے نوں ماریا. اس نے اپنے کارے خاص ساتھ لے کے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب دی خاطر تواجر کرو ذرا. اور وہ انہوں نے پکڑا ہم دونوں کو اور وہ بے دردی سے جا کے مارنا شروع ہو گئے.
اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے, ہاں جی قتل آپ لوگوں نے کیا ہے. میں یہ کہتا تھا بھائی میں قتل کوئی نہیں کیتا. پولیس والوں نے ان کے مائنڈ میں یہ ڈالی گئی تھی چیز کہ یہ آپ کے ملزم ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملزم ہے یا نہیں ہے. وہ پولیس والوں کے, کیونکہ وہ پولیس والوں کے بھائی تھے, مجھا دیاں پینا, تو اس لیے ان کی بات ہی ماننی تھی انہوں نے. موجودہ افسران نے ان کے سامنے یہ شو کیا ہوا تھا کہ یہ بڑے سخت بندے ہیں دونوں, یہ بڑے جرائم پیشہ بندے ہیں, یہ کبھی بھی مانیں گے نہیں, مر جائیں گے مانیں گے نہیں. اس طرح سے ہمیں مدعیوں کے سامنے پیش کیا گیا, اور وہ اپنے کار خاص لے کے آئے. ایک اعلیٰ عہدے دار جو افسران تھے, ان کا کوئی چچے کا بیٹا تھا جو قتل ہوا ہوا تھا. اور انہوں نے جب تفتیش کی, جب وہاں پہ ایک محاورہ موجود ہے, مشہور ہے کہ شیر کو پیٹ پیٹ کے نا انہوں نے کہا کہ تم بکری ہے, تو اس نے کہا ہاں جی میں بکری ہوں. کہ یہ عالم ایک محاورہ کہا گیا, اور حقیقت میں یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہوتا ہے نا, وہ اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے, چاہے لوہے کی باڈی کیوں نہیں ہے کسی کی. پولیس والوں کے بعد بہت سے طریقے ہیں, اور وہ سارے طریقے میرے اوپر انہوں نے آزمائے. ناخن کھینچ دیے, ٹھیک ہے, اور پاؤں کے ماس پھٹ گئے, پھول گئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنا جو ہے بہت سارے تشدد, سر کے بال اکھاڑے, داڑھی کے بال اکھاڑے, ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے کار خاص جو لے کے آئے تھے, انہوں نے تفتیش کی اپنے طریقے سے, اپنے انداز سے, بڑا تشدد کیا, ہاتھوں پاؤں کے ناخن نکال دیے. اور میں ان کو ایک ہی بات کہتا تھا, میں نے کیا کیا ہے, میرا جرم کیا ہے. وہ کہتے تھے جڑا بندہ مارے ہی وہ دس کیویں مارے ہی. میں کہتا تھا میں نے بندہ نہیں مارا, میں نے ڈرنک کی ہے اور میں گرا ہوں اور مجھے پکڑ کے یہاں پہ لے آئے. کہندے ہیں تے گل دا سانوں پہلے دا پتہ ہے کہ تو اینج ہی کہنا ہے, بندہ کیویں مارے ہی وہ دس, تینوں چھڈ داں گے. میں کہ جی میں بندہ مارے ہی نہیں, میں کیویں دس چھڑا. اگر جرم کیا ہوتا میں نے تو ان کی مار سے میں نے ان کو بتا دینا تھا کہ یہ جرم کیا ہے. جب میں نے کیا ہی نہیں تھا تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا رہا کہ میں نے جرم نہیں کیا. اس کے باوجود انہوں نے میرے پہ کیس ڈالا. اب پہلے تو جج صاحبان سے پتہ لگا تھا کہ قتل ہے, اب پتہ لگا 2 قتل ہو گئے. 2 قتل آپ کے اوپر ڈال دیے؟ جی سر, 2 قتل ڈال دیے, اور اس کے علاوہ کوئی بے شمار انہوں نے ڈگیٹیاں, 392, 381, یہ جرم کی شرح ہے, ان کے لمبر ہیں جو ان کے جرم کو واضح کرتی ہیں, دفعات ہیں, دفعات ہیں. 13 بھی پینٹس, ناجائز اسلحہ. اور انہوں نے ایک بہت خطرناک بندہ بنا کے مجھے دوبارہ جوڈیشل کر دیا. ٹوٹل مقدمات میرے اوپر جو انہوں نے ڈالے وہ 57 تھے. 57 مقدمات؟ جی 57 پرچے انہوں نے میرے اوپر ڈالے, جن میں 2 مرڈر تھے, 24 تھی, 324 کہتے ہیں جو زخمی کسی کو کر دیا. تو اس کے علاوہ روبری اور اس طرح کے معاملات. جب وہ جج صاحبان کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا تو مجھے بڑی اچھی طرح ان جج صاحبان کی شکل یاد ہے, بالکل ینگ سے تھے. جج صاحب ظاہری بات ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. جج صاحبان نے, ان کو تو نہیں پتا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات ہے. جرم تو ہمارے ساتھ پولیس نے کیا ہے, جج صاحبان کو نہیں پتا کہ یہ سامنے جو آنے والا ہے یہ اصل میں ایسا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جج صاحبان اپنی سیٹ سے اتر کے جا کے مقدمات کو خود سے موقع کو لیکن نہیں دیکھتے, جو کاغذات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں, جو ڈاکومنٹ رکھے جاتے ہیں, انہی کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجرم ہے یا ملزم ہے یا
ایک عام شہری ہے. تو کیونکہ ہماری شکل انہوں نے کاغذوں کے اندر بگاڑ دی ہوئی تھی اور اسی کے مطابق جو دیکھنے والا شخص ہوتا تھا ہمیں اسی نظر سے دیکھتا تھا. لیکن ان جج صاحبان کی ایک بات مجھے اب تک یاد ہے. بڑے خوبصورت جج صاحب تھے اور انہوں نے کہا وہ یار انہیاں تے انہاں دیاں عمراں نہیں جن نے انہاں تے پرچے پاتے یہ. تو مسکرانا شروع ہو گئے. ایک وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے ساتھ, بڑے مشہور وکیل تھے, کا نام مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کیا یار وت ظلم کر دے پے ہو معصوماں دے اتے. تو ہمیں پھر وہ انہوں نے ہماری کڑیاں کھینچی اور فٹافٹ ہمیں لے کے وہ عدالت سے باہر نکل گئے کہ یہاں پہ کچھ اور نہ پڑ جائے, کچھ اور نہ جائے. تو وہاں سے جا کے وین میں بٹھایا, ہمیں دوبارہ کوٹ لکھپت جیل میں چھوڑا. اب دنیا ہماری بدل چکی ہوئی تھی, ہم جرائم پیشہ بندے بن گئے ہوئے تھے. ایک عام شہری, عام سپورٹس مین, غریب بندے گھر سے تعلق رکھنے والا شخص ایک بہت بڑا گینگ سٹار چلانے والا بندہ بن چکا ہوا تھا. وجہ کیا تھی کہ ایک گلاس شراب کا اس نے کہاں تک پہنچا دیا. تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں گا ہماری نئی جنریشن کے لیے کہ کوئی بھی غلط ماحول جو ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے اپنے سے بہت دور لے جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ارد گرد گدے بیٹھی ہوئی ہیں. باز نہیں میں ان کو کہوں گا, گدے کہوں گا, کیونکہ یہ مردار کھانے والے ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جرائم کریں. اور وہ دھاک میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے ڈیکے چڑھے, ہم ان کو اسی طرح استعمال کر کے اپنی وردیاں, اپنے پھولوں کو بڑھانے کے سلسلے میں وہ لوگوں کو نجائز پرچے دے کے جیلوں میں بھیجتے ہیں. اب جیل میں چلے گئے ہیں, جیل میں گئے ہیں, اسی طرح سیلوں میں بند کیا گیا, ملازہ ہوا. ملازہ سے سپرنٹینڈنٹ نے قصوری سیل کے اندر بند کر دیا. یہ قصوری سیل کیا ہوتا ہے؟ یہ میں سوال پوچھوں, کوئی بلاک ہوتا ہے جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہوتے ہیں کہ روز بلاک, پلاٹینم بلاک اور اوورسیز بلاک؟ یہ جیسے سوسائٹیوں میں ہوتا ہے یہ ویسے نہیں ہوتا. جیل کے اندر کی ایک جیل ہوتی ہے جسے کال کوٹری کا نام دیا جاتا ہے, چکی کا نام دیا جاتا ہے. اکثر موویز میں دکھایا جاتا ہے ایک کمرے کے اندر ایک بندے کو چھوٹی سی جگہ کے اندر رکھا جاتا ہے. قید تنہائی, قید تنہائی, بڑا اچھا لفظ آپ نے ادا کیا. تو قصوری سیل اسے بولتے ہیں. اس میں آپ کو بند کر دیا, اس میں بند کر دیا اور ساتھ ادھر ایک زیور پہنا دیا گیا مجھے. وہ کیوں؟ اب زیور پہلے پوچھے تو صحیح, زیور ہوتا کیا ہے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو بعد کی بات ہے, کیوں زیور اس لیے پہنا دیا گیا کیونکہ میں خطرناک ملزموں میں شامل ہو گیا. میرے اوپر 57 پرچے ڈال کے انہوں نے جیل میں بھیجا ہے. اب جیل والے میرا استقبال اسی انداز سے کریں گے نا, خطرناک ملزموں کے حساب سے کریں گے. اب جیل کے اندر کی جیل میں مجھے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ایک تحفہ مجھے دے دیا. وہ کیا تھا کہ بیڑیاں, لوہے کی سلاخیں جو ہوتی ہیں وہ میرے جسم کے ساتھ پکی لگا دی گئی. بیڑیاں, مجھے اٹھنے میں بیٹھنے میں پریشانی, میں چلتا آواز آتی چھن 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 چھن. یہ سلسلے کار اور قصوری میں بند کر دیا. ساتھ والے کو بھی اسی طرح. قصوری 3 سال انہوں نے ہمیں رکھا قصوری سیلوں کے اندر. آپ کو سزا ہو گئی بھی تھی یا؟ یہ ابھی تک سزا نہیں ہوئی, ابھی تک انڈر ٹرائل کیس چل رہا ہے. شہادتیں وغیرہ آ رہی ہیں, ہم طریقوں پہ جا رہے ہیں. اب ہوا میرے سے, میرا دن بہ دن جو حالات ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے گئے.
وہ میں بھی کچھ سخت ہوتا گیا، کیونکہ جوانی تھی، جوش تھا، اور سپورٹس مین تھے. کسی قسم کی کوئی بری ایکٹیویٹی نہیں تھی سوائے اس ڈرنک کے. اور جب ہمیں طریق پہ لے کے جایا کرتے اور وہاں پہ جو شہادت دینے کے لیے وہی پولیس افسران آتے، اور جیسے ہی میں ان کو دیکھتا تو میرا خون جو ہے وہ اندر سے ابالے کھانا شروع ہو جاتا کہ جیسے کیسے میں ان کو ایک دفعہ پکڑوں. لیکن مجبور تھے، نہ وہاں پہ ہاتھ چل سکتے ہیں، نہ پاؤں چل سکتے ہیں. پاؤں کو بھی لوہے لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بھی لوہے لگائے ہوئے ہیں، اور ملازمین نے پکڑا ہوا ہے. تو ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے اس تفتیشی کو، جس کا نام نواز چیمہ ہے، وہ خود ہی میرے پاس نہ ایسے کر کے گھومتا ہوا آ گیا. کہندا ہاں سنا پھر کی حالی، اس طرح اس انداز سے وہ بولا. اور جو میری کڑیاں لگی ہوئی تھی نا، ایسے کڑیاں لگتی ہیں اور اس میں گیپ ہوتا ہے، میں نے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیا. جیسے میں نے اس کی گردن میں ڈالا وہ میرے غلامے میں آ گیا، اور وہاں پہ میں نے اس کی کمر کو کس کے پکڑ لیا، اور وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا. اس نے بڑی چیخیں ماری لیکن میں نے نہیں چھوڑی. جو جوڈیشل افسران ہوتے ہیں وہ مجھے مار رہے ہیں کہ ہمارے افسر کو چھوڑو. میں نے کہا نہیں، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اس نے میری ساری لائف کا بیڑا گرک کر دیا ہے، اس نے میرے اوپر نجائز پرچے ڈالے ہیں، میں اسے کیسے چھوڑ دوں. میں اس کی اتنی کمر کو دبایا کہ اندر سے جج صاحبان جو ہے، سیشن جج صاحب، ان کا نام تھا، میں آپ کو بتا دوں گا نام ان کا، صداقت اللہ نیازی صاحب، وہ اٹھ کے باہر آ گئے. تو انہوں نے آ کے رفع دفع معاملات کو کرایا. خیر میں کتنی مار کھاتا، میں بھی انسان ہوں، آخر مجھے چھوڑنا پڑا، انہوں نے نکال دی بازو. اس ملازم افسر کو اور مجھے دونوں کو اندر جج صاحبان نے بلا لیا، صداقت اللہ نیازی صاحب نے. انہوں نے کہا بھی اے منڈے نو پانی پیو پہلے. مجھے پانی پلایا. انہوں نے کہا انہوں بٹھا دو والے. وہ اور کیس دیکھنا شروع ہو گیا. ملازم کو انہوں نے کہا بھی اس کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کرا ہوا تھا. کوئی آدھا گھنٹہ گزرا، مجھے جج صاحب نے بلایا. انہوں نے کہا بھی یہ تو کی حرکت کیتی، کیوں انج کیتا ہے تم؟ میں کہا سر اس بندے نے میری زندگی برباد کر دی. میں سپورٹس مین تھا، یہ میرے اندر ایپ تھا، میں ڈرنک کرتا تھا، ڈرنک کرتا ہوا میں کہیں گرا ہوں، اور انہوں نے پکڑ کے لے جا کے میرے اوپر یہ مقدمات ڈال دیے. میرے اوپر 57 پرچے ڈالے انہوں نے، جن میں 2 مرڈر ہیں اور 1 مرڈر میں آپ کے پاس پیش ہو رہا ہوں میں. تو اس بندے نے میرا بیڑا گرک کر دیا. اوپر سے مجھے کہتا ہے ہاں سنا کی حال ہی. تو سر میرا پھر کیا بیہیویئر ہونا تھا. جج صاحب نے اس افسر کو گالی دے کے اپنی طرف بلایا. انہیں کہا بچے نے جو کیا ہے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے؟ وہ کہندا سر جی ہر ملزم انج ہی کہندا بعد چوں، انہیں جرم کیتا ہے تے اسی اندے تے پایا نا، اسی پاگل ہاں. جج صاحب نے دوبارہ اس کو گالی دی اور اس کو کہا دیوار کی طرف ہاتھ اونچے کر کے کھڑا جا جب تک میں عدالت میں بیٹھا ہوں. یہ صداقت اللہ نیازی صاحب کے بیان تھے. مجھے دوبارہ وہاں سے لے کے گئے بخشی خانہ. بخشی خانہ جی جو ہوتا ہے عدالتوں کے باہر جو قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، عدالت کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور اس میں جو جیل سے لائے جیل سے ملزمان ملزمان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو بخشی خانے کے اندر مجھے جا کے رکھا گیا، دوبارہ ڈال دیا.
اور میری بھی حالت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ مجھے مار پیٹ ہوئی تھی بہت زیادہ. لیکن خیر جوانی تھی, جوش تھا. باڈی بلڈر شخص, اسپورٹس مین, اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تکلیف تو تکلیف ہے. جس طرح مجھے کوئی افسر نظر آتا, میرا ان کے ساتھ بیہیویئر گالیوں کا, غصے سے بھرا ہوا. ایک عام بندے کو ملزم کیسے بناتے ہیں, ملزم بھی اور مجرم بھی. مجرم کیسے بناتے ہیں, ابھی مجرم نہیں نا بنا, ابھی ملزم ہی ہوں, کیونکہ عدالت میں کیس میرا ٹرائل چل رہا ہے. صحیح. ملزم کیسے بنتا ہے اور ملزم سے مجرم کیسے بنتا ہے, یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہماری پولیس ایک عام بندے کو پہلے ملزم بناتی ہے, اس کے بعد اسی ملزم کو جھوٹے شوایات, جھوٹے گواہ, جھوٹے معاملات کو پیش کر کے اس کے مجرم بنا دیتی ہے, اس پہ سزا کا حکم کروا دیتی ہے. آپ کو جو بھی افسر نظر آتا ہے جس نے آپ پر کیس بنائے تھے, آپ اشتعال میں آ جاتے ہیں. اشتعال میں اس لیے آتا سر کہ کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور آج وہ میرے پروگرام کو سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, تو اپنے گریوانوں میں ضرور دیکھیں گے. شاید وہ ان میں سے کوئی بندے ڈیوٹیوں پہ ہے یا نہیں ہے, اور وہ ان بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. سارے معاملات کو انہوں نے ایک کیس, ساری چیزوں کو بنا کر مجھے عدالت میں پیش کیا گیا کہ یہ بہت خطرناک بندہ ہے, یہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے, یہ معاملات کرتا ہے. اب لڑائی جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا کہ وہ میری جھوٹی شہادت دینے کے لیے آتے تھے, میں اس بات پہ ان سے لڑتا تھا. اس کے علاوہ میری کبھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں, نہ کبھی کسی پولیس والے سے, نہ کبھی کسی وہاں پہ قیدی رہتے ہیں ان سے, کبھی کسی سے کوئی معاملات نہیں. اور مجھے انہوں نے بڑھا چڑھا کے اس طرح پیش کیا کہ یہ بہت خطرناک بندہ ہے. میرے کیس انہوں نے جیل ٹرائل کروا دیے. اب پہلے میں جج صاحبان کے پاس جاتا تھا, 57 پرچوں کا مطلب ہے پورے لاہور کے اندر گیڑے لگانا. کبھی ماڈل ٹاؤن کچہری میں میری اسپیشل گارت لگتی تھی, لیڈ کا ڈالا ایک آگے کی طرف ہوتا تھا, ایک پیچھے کی طرف ہوتا تھا, 2 125 پہ 4 ملازم ہوتے تھے, اور بیچ میں گاڑی کے 2 شخص, ہم دونوں, یعنی کہ رمضان فقیر محمد اور میں خود. یہ 2 بندے جیل میں نکلتے, ماڈل ٹاؤن کچہری جاتے, کینٹ کچہری جاتے, ضلع کچہری جاتے, سیشن کورٹ میں آتے. ایک ہی دن میں وہ ساری کچہریوں میں ہمیں گھماتے, اور یہ ہر دوسرے تیسرے دن بعد تاریخ ہوتی تھی. اب انہوں نے اس طرح میری شکل بنا کے جج صاحبان کے سامنے پیش کی, اور انہوں نے مجھے جیل ٹرائل کے لیے رکھ دیا جیل میں. پھر باہر بھی نہیں آنا. اب پہلے تو جیل سے باہر چلے جاتے تھے, باہر کی دنیا دیکھ لیتے تھے. اب پابندی اس حد تک لگ گئی کہ اب جیل میں سے باہر جانا میرے لیے ممنوع ہو گیا. جیسا کہ عمران صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے باہر نہیں جاتے ان کے جج صاحب. ہو رہے ہیں نا جناب, نال تے بہت پہلے ہو چکے ہیں. چلے جی, اور یہ جج صاحبان اب اندر آتے, میرا کیس جو بھی معاملات ہوتے وہ کرتے, چلے جاتے. یہ سلسلے کار 3-4 سال چلا. اس کے دوران ہی مجھے وہ سزائے عمر قید کا حکم سنا دیا جاتا ہے. صداقت اللہ نیازی صاحب, سیشن جج صاحبان, وہ مجھے جیل میں آ کے حکم سناتے ہیں کہ آپ پر کیس ثابت ہو چکا ہے, لہٰذا آپ کو 25 سال سزا مقرر کر دی جاتی ہے. آپ کو ان ساری باتوں میں ایک چیز بتانا میں پیچھے بھول گیا ہوں کہ 2 قتل جو میرے اوپر ڈالے گئے تھے وہ کون سے تھے. علیحدہ مقدمے تھے کہ ایک ہی مقدمے میں 2 بندے مارے گئے تھے؟ یہ سر لیدہ ایریا کے لیدہ قتل تھے, اور ان کے لیدہ مدعی تھے. ایک میں نے آپ کو آگے بھی بتایا کہ ایک اعلیٰ افسران کا بھتیجا قتل ہوا ہے, کیونکہ پولیس والوں پہ پریشر تھا کہ اعلیٰ افسران ہے, اس کا بھتیجا مرا ہے, اب اس کے ملزم نہیں پکڑے جا رہے تو ہم نے ڈالنا کس پہ ہے. تو وہ ان کو ایک بکرا مل گیا جن کو انہوں نے ذبح کیا.
دوسرا مرڈر اس سے بھی ہیوی تھا، اس سے بھی خطرناک تھا، وہ تھا میڈیا پرسن کے بیٹے کا قتل. اور وہ میڈیا کا کیس اس لیے تھا، اداکارہ روحی بانو کا نام سنا ہوگا آپ نے. جی جی جی. ان کے بیٹے کا مرڈر میرے اوپر ڈالا گیا. وہ کیس بڑا ہائی فائی تھا، اس کے بھی ملزمان ٹریس نہیں ہو رہے تھے، تو پولیس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. اگر ہم دیکھیں اس بات پہ کہ پولیس نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی روٹیاں اور اپنی ڈیوٹیاں بچائی، اور ایک غریب بندے کو پکڑ کے انہوں نے بلی کا بکرا بنا کے آگے دے دیا کہ یہی سارے جرم کی جڑ ہے، اس نے ہی وہ جرم کیا. اور یہ عدالت میں کیس چلتے ہوئے جب اداکارہ روحی بانو کے بیٹے کا کیس چلتا ہے تو وہ نوٹس جاری ہوتے ہیں مدعیوں کو. اچھا، جو سزا ہوئی وہ آپ کو کس قتل میں ہوئی؟ سر میں بیان کرتا ہوں، یہ جو اعلیٰ افسران کا بھتیجا تھا نا، اس میں سزا ہوئی. تو یہ کیس جب چلتا ہے تو نوٹس جاتے ہیں مدعیوں کو، اور اداکارہ روحی بانو کا جو سکا بھائی ہوتا ہے نا، ان کا وہ بیٹا ہوتا ہے، اور ان سے بیٹا لے کے اداکارہ روحی بانو نے پالا ہوتا ہے، اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا ہوتا ہے. لیکن اصل مدعی جو ہے اس کا اپنا باپ ہی ہوتا ہے. وہ جب عدالت میں آتے ہیں تو جج صاحب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملزم پکڑے ہیں، تو یہ آپ کے ملزم ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو میرے ملزم نہیں ہیں، میرے ملزم تو میں نے نامزد پرچہ ان پہ کروایا ہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کیس کے اندر یہی ملزم ہے. انہوں نے کہا نہیں، میرے کیس کے اندر فرق، سمی اور زاہد نامی یہ 3 شخص جو ہیں ان پر نامزد پرچہ مرنے والے کے باپ نے کروایا ہوا تھا. اور چونکہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اداکارہ روحی بانو کے بیٹے کے دوست تھے، اور یہ بھی ڈرنک کرتے تھے. ان کی ڈرنک کے درمیان ہی کوئی آپس میں ہتھا پائی ہوئی ہے، اور وہ بندہ ان سے شوٹ ہو گیا. اور وہ میڈیا کا بڑا پریشر تھا، پولیس کہتی تھی اب کیس کس پہ ڈالے. جب نامزد ملزم ان کے سامنے آ گئے تو وہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، سفارشیں بھی تگڑی تھی، ماں باپ بھی تگڑے تھے، پیسے بھی تگڑے تھے. انہوں نے پیسے دے کے ان کو نکوالا اور وہی کیس ہمارے اوپر ڈال دیا. اس طرح سے ایک کے ساتھ ایک گفٹ ملتا گیا. اب عدالت میں مرنے والے کا باپ کہتا ہے کہ میرے ملزم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جج صاحبان نے ہمیں بری نہیں کیا. 2007 کے اندر بیان ریکارڈ ہو گئے کہ ہمارے ملزم یہ نہیں ہے، ہمارے ملزم تو وہی ہیں جن پہ میں نے نامزد پرچہ کروایا تھا. اب یہ ریکارڈ ہو گیا. اور سر میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں گا کہ 2007 میں بیان ہو گئے کہ ہمارے ملزم نہیں ہیں، تو بری کتنی دیر بعد ہونا چاہیے؟ 1 2 4 پیشیوں بعد ہو جانا چاہیے، سال بعد، 3 سر جو لا کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے اسی ٹائم کڑیاں کھل جانی چاہیے. جب مرنے مدعی کہہ رہا ہے کہ میرے ملزم نہیں ہے تو اسی ٹائم ملزم کو ریلیف دے دیا جاتا ہے. آپ بلیو کریں گے 2014 میں جا کے، اب میرا دوسرے کیس میں 25 سال ہو چکا ہوں، سینٹر جیل کوٹ لکھپت میں شفٹ ہو گیا ہوں، اور وہاں پہ میرا ویڈیو ٹرائل ہے دوسرے کیس کے اندر، اور جج صاحبان اندر آئے ہیں 2014 میں، اور انہوں نے آ کے مجھے وہ اس کیس سے بری کیا. کس کیس کے اندر تو بڑی دیر پہلے بیان ہو چکے ہوئے ہیں، اور نہ بری کرنے کی وجوہات کیا تھی. اور 7 سالوں میں اس میں 12 سے 13 جج بدلے ہیں.
لیکن کوئی بھی جج صاحبان اس کیس کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. وجہ کیا تھی؟ پریشر کہ میڈیا کا کیس ہے, اگر ہم ان کو بری کر دیں گے تو ہماری یونیفارم کے اوپر کوئی داغ نہ لگ جائے. سب کو نظر آ رہا ہے بندے بے گناہ بری ہیں. ہو گئے آپ اس میں جب بری ہوئے ہیں تو رہ گیا کیس میرا وہ جس میں 25 سال تھا. اور جو باقی 55 کیس تھے 55 کیسوں میں ایسے ہوا سر, جہاں جہاں جاتے رہے ہیں. ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے کینٹ کچہری کا. ایک جج صاحبان نے ایک دن میں میرے 14 پرچے بری کیے. 14 پرچے ایک دن میں بری کیے, کیونکہ وہ جج صاحبان بڑی دیر سے ان کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا, کوئی بات نہیں جج صاحب. تو ایک دن میں 14 کیس انہوں نے اس لیے بری کیے کہ وہ بڑی دیر سے مجھے واچ کر رہے تھے, ساتھ والے کو بھی, اور بڑا وہ ہمارے سے گفتگو کرتے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یار یہ بچے بے گناہ ہیں, تو انہوں نے, ان کی چینجنگ ہو رہی تھی کسی اور عدالت میں, تو انہوں نے کہا یار یہ تو رول جائیں گے. ان کے پاس 14 کیس تھے, 14 کے 14 انہوں نے ایک ہی دن میں بری کر دیے. اور اب یہاں پہ بات ایک اور طرف چلی جاتی ہے, وہ جج صاحبان کے اوپر بھی انکوائری بٹھا دی گئی. بعد میں ہمیں پتہ لگا ان پر انکوائری بٹھا دی گئی اور ان پر کیس چلا کہ تم نے پیسے لے کے ایک دن میں 14 کیس بری کیے ہیں, جبکہ انہوں نے تو خوف خدا کر کے, تو جو حقائق ان کے سامنے تھے, حقائق دیکھ کے انہوں نے دیکھا کہ بندے بے گناہ ہیں, یا میں بدل جاؤں گا تو یہ پھر رول لیں گے, چلو یار ان کو ریلیف دو. ان کو اوپر بھی انکوائری بٹھائی گئی. تو یہ ایک میڈیا کا کیس تھا, اس کے اوپر کیسے کوئی ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ اچھا, اب یہ 55 میں سے 15 میں اب بری ہو گئے, ایک قتل اور 14 کیس اور اسی طرح 10 کیس ایک دفعہ بری ہوئے, 4 کیس ایک دفعہ بری ہوئے, 2, اور میرے 56 کیس ٹوٹل 57 پرچے پولیس نے ڈالے. اب 56 پرچے میرے جو ہیں وہ 25 سال ہونے سے پہلے جو ہے نا 55 کیس میرے بری ہو چکے ہیں. 55 کیس بری ہو چکے ہیں. جب میں 25 سال ہوا ہوں تو اس کے بعد میرا جو 56واں کیس تھا نا اداکارہ روحی بانو کے بیٹے کا, وہ بری ہوا جیل کے اندر 2014 میں. اب رہ جاتا ہے ایک پرچہ میرے اوپر جس میں 25 سال ہوا ہوں. وہ پرچہ میرا ہائی کورٹ چلتا ہے, اور وہاں پہ کیس چلتے چلتے موجودہ جسٹس عالیہ لیلم صاحبان, چیف جسٹس لاہور, ان کے پاس جاتا ہے وہ کیس, اور وہ کیس کو سٹڈی کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ کیس تو بالکل بوکس ان پہ ڈالا گیا ہے. تو 2018 میں وہ کیس بری کیا جاتا ہے. 2018 میں وہ کیس بری کیا جاتا ہے. اسی طرح میرے 57 پرچے بری ہو جاتے ہیں. ٹوٹل بری, کسی میں کوئی کنوکشن نہیں, کوئی سزا نہیں, کہ جس طرح ایک میں سزا ہوئی 25 سال, لیکن جب وہ بڑی عدالت میں گیا وہ بھی سارے انہوں نے جب سٹڈی کیا کہ یہ تو کیس ہی ان پہ غلط ڈالا گیا ہے. اب عدالتی معاملات ہم تو نہیں سمجھ سکتے, وہی سمجھ سکتے ہیں. میں تو ایک غریب بندہ ہوں, میں تو اتنی سخت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے کیس کے لیے وکیل بھی کھڑا کر سکوں. اور انہوں نے جب اس کیس کو پڑھا, دیکھا, انہوں نے بری کیا. 57 پرچے سر میرے بری ہوئے. اب میرا عرصہ دراز جو ہے وہ 13 سے 13.5 سال کے عرصہ جو ہے, جو میرے گولڈن دن تھے 19 سال کی عمر میں. اگر یہ
جو انلیگل کسٹڈی میں رکھا ہے وہ بھی ڈالیں تو یہ 14 سال ہی بنتے ہیں. ایسے ہی ہے سر. لیکن اب کاغذوں کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو میرے 14 سال برباد ہوئے جو میری جوانی کے گولڈن دن تھے. کسی پرچے میں سزا نہیں ہوئی, سب بری ہیں. میرے پاس لیٹر میرے پاس موجود ہیں ان کے بری کے, آرڈر جو ہیں. ان کے علاوہ میرے پاس سنتیں موجود ہیں جو میں نے ان 13 سال میں جیل میں رہتے ہوئے جو اپنا رول پلے کیا, وہ سارا میرا ریکارڈ موجود ہے. میں نے اندر ویلڈنگ کا کام سیکھا, لکڑی کا کام سیکھا, پلمبر کا کام سیکھا. اس کے علاوہ میں وہاں پہ ڈیزائننگ کرتا تھا جب میں 25 سال ہوا. تو 5,000-7,000 بندوں کو میں ایز اے وہ نقشے بنا کے دیتا تھا, وہ ان پہ کلین بناتے تھے. یہ سارے کام. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میرے اندر تھی, ملک کے لیے میں کھیلتا تھا, کام کرتا تھا, وہ یہ تھی سپورٹس میننگ. میں نے اندر بھی جا کے اس کریز کو نہیں چھوڑا. میں نے اندر جم بنایا, سپریڈنٹ سے اجازت لے کے کھاڑا بنایا. وہاں پہ میں لوگوں کو ٹرین کیا کرتا, ایکسرسائز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایڈکٹر لوگ ہوتے تھے پاؤڈر سے اور اس طرح سے, ان کو میں پکڑتا, سمجھاتا, اپنے جم میں لے کے جاتا, ان کو ایکسرسائز کرواتا, ان کا نشہ ختم کرواتا. موٹیویشنل اسپیکر بن گئے ادھر, لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ نشہ چھوڑ دیں. نہیں خیر اسپیکر تو نہیں, لیکن جو بندہ وہ بات کرنے والے کو ہی کہتے ہیں نا, ٹیکنیکل لفظ آج کل موٹیویشنل اسپیکر کا دور چل رہا ہے, تو وہ آپ کی موٹیویشن سے متاثر ہو کے لوگوں نے نشہ چھوڑ دیا, نشہ چھوڑا, ان کی صحتیں بنی. یہاں تک اعلی افسران کو پتا تھا کہ یہ بندہ کسی کو غلط گائیڈ نہیں کرتا. جب میں قصوری بند تھا تو اندر کے افسران جو تھے, جو بگڑا ہوا بندہ جو اس طرح کا ہوتا تھا, ایک بندہ میرے پاس انہوں نے بند کیا. بہت سارے بندے میرے پاس بند کرتے تھے بگڑے ہوئے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اس کے پاس بند کریں گے تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. اب دورانہ عرصہ 13 سال, اس میں نے مذہبی تعلیم بھی حاصل کی. پہلے تو ایک نام کا اپنا جو ہے میں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, لیکن اندر رہتے ہوئے میں نے مذہبی تعلیم حاصل کی, سارے ہنر سیکھے. ان ہنروں کو پھر اندر جیل میں ہی اپلائی کیا. جیل افسران کے کام کیا کرتا تھا میں. بڑی مشہور شخصیات ہیں ہمارے پاکستان کی, جانی مانی سیٹھ عابد صاحب, انہوں نے پنجاب کی جیلوں کو فلٹر, صاف پانی کے فلٹر ڈونیٹ کیے. سیٹھ عابد صاحب نے, سیٹھ عابد صاحب نے, اچھا جی, اس ٹائم زندہ تھے. انہوں نے فلٹر ڈونیٹ کیے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ اعجاز اصغر صاحب موجودہ کیمپ جیل میں تعینات تھے, آج بھی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں وہ. جی جی. تو ایک وہاں پہ عارف اسسٹنٹ صاحب تھے جو کہ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا, اور وہاں پہ انجینئر وغیرہ کھڑے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے بلایا, میں اپنے سیل سے نکلا, ان کے پاس گیا, اور اعجاز اصغر مجھے دیکھ کے کہتا یہ کون ہے؟ تو وہ اسسٹنٹ بولا جی اپنا ہی بندہ ہے. میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. پانی کا ایشو آ رہا تھا, انجینئر کہہ رہے تھے کہ یہ پلانٹ اونچا ہے, ان میں پانی نہیں جائے گا, یہ معاملات ہے. اور میں نے ساری ان کی باتیں سنی. میں نے ان کو کہا جی آپ کو پانی چاہیے, آپ کو پانی مل جائے گا. ایک دم سے سپرنٹینڈنٹ نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہتے کتوں پانی دیں گا تم؟ میں نے کوئی 20 قدم چل کے جا کے زمین پہ پاؤں مارا. میں نے کہا جی یہاں پہ ایک 3 کی لائن گزر رہی ہے نیچے سے, اور اس میں پریشر ہے پانی کا. کہتا تجھے کیسے پتا؟ میں نے کہا کسی دور میں یہاں پہ ایک بارک ہوتی تھی, وہ بارک ختم ہو گئی ہے, پائپ لائن نیچے ہی ہے, اسے کوئی استعمال نہیں کرتا, تو مجھے اس لیے پتا ہے. تو وہ
ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। वो सारे इंजीनियर चले गए। सुबह के टाइम जब जाज असगर साहब दौरा कर रहे थे तो मैं वहाँ पे खड्डा खोद के पानी का प्रेशर बीच में टोए में बैठ के वो पैप की कसाई कर रहा था। और जब राउंड करके वापस आए हैं तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा सर रुके ज़रा। रुके, मैंने कहा हाँ जी। मैं कहा सर आए ज़रा देखें पानी टैंकी में गिर रहा है। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, शाबाश दी। इस तरह के काम, बहुत सारे काम, अगर मैं उनको गिनवाना शुरू करूं तो शायद हमारे पास इतना वक्त ना हो। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान में रहते हुए सबसे बड़ा जो जुर्म है ना वो गरीब होना है। लेकिन इससे भी एक बड़ा जुर्म है जो कि मेरी ज़ात और मेरे तल्लक से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? वो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे ऑफलाइन पूछ रहे थे कि यार वो क्या सिलसिले का आ रहा है, वो जो पैसे अंदर से कैदी बेचते हैं। तो सर वो सिलसिलेकार यही है कि अंदर के लोग कुछ मुलाजमों के साथ मिले होते हैं और वो अंदर मंशियात बेचते हैं, दीगर अर्शियात चीज़ें बेचते हैं और उनसे वो अच्छी खासी कमाई करते हैं। और वो कुछ पैसे फिर उधर पुलिस को देते हैं, कुछ पैसे फिर वो अपने बाहर वारसों को बेचते हैं। ये मुझे अरसा दराज जब वहाँ पे मैंने कैद काटी और लोगों में घूमा, मुझे पता लगा कि इस तरह से भी पैसा कमाया जाता है। मुझे भी ऑफर हुई, लेकिन मैंने, आप बिलीव करेंगे कि मैंने इस ऑफर को ठुकराया। मैंने कहा मैं जिस हाल में हूँ इसी में अब खुश हूँ, क्योंकि एक जुर्म करके, एक बुरी आदत करके मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि मेरी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं कोई और गलत एक्टिविटी में मुलव्वस हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा। फिर इन चीज़ों को सबको रद्द किया और अपने रब को सामने रखते हुए अच्छी बातें लोगों को बताई। हालांकि मेरे माहौल जो था इर्द गिर्द, किसी ने 5 कत्ल किए, किसी ने 10 कत्ल किए। कौन बड़े बड़े डॉन जो थे उधर, कोई नाम चंद बताएं, कौन कौन आपके साथ मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं जो बड़े नाम थे? बड़े नाम तो बहुत सारे रहे हैं सर, लेकिन उनमें से जो सबसे टॉप लिस्ट पे नाम आता है वो था मुबीन भट्ट का। मुबीन भट्ट एक गैंगस्टर और इसका बड़ा एक दबदबा रोब था, जेल में भी और जेल से बाहर भी। ये इस बंदा ने टीपू ट्रकों वाले का नाम सुना होगा आपने। इसने वाने अदल पे उस पे फायरिंग की थी। अच्छा, काफी लोग कत्ल हुए थे उसमें। जी। और टीपू ट्रकों वाला इसमें बच गया था और मुबीन भट्ट अपने साथियों समेत फरार हो गया था। ये वो मुबीन भट्ट है। और कोई मुबीन भट्ट सुदा मुदा उसके गैंग का एक हिस्सा था। इसके अलावा अगर हम दुश्मनी लाइन में जाएं तो वहाँ पे आपने सुना होगा नाम शाये दा पोतरा, उसका नाम है भोली, वो भी रहा। फिर उसके अलावा शान होटल के अपना जो है बेटे थे, ठीक है, वो रहे। काफी नाम। अब जब आप बरी हुए तो क्या आप नई नस्ल को पैगाम देना चाहेंगे? अब महकमे में तो काली भेड़े, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, जिस तरह पुलिस में हैं, जिस तरह जेल में हैं। अब आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एक गलत रास्ता या एक चीज का गलत इंतखाब कहां से कहां ले गया?
سر یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ غریب ہونا ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا جرم ہے نوجوان ایک طرف، جرم ایک طرف، اور نہ کردہ جرم ایک طرف. یہ تینوں چیزیں ڈفرنٹ ہیں. میں نے جو وہ پہلا پیک لگایا تھا، اگر میں وہ نہ لگاتا تو شاید میری زندگی میں اتنا بڑا کرائسس نہ آتا. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھانے کے لیے یا میری کاؤنسلنگ کرنے کے لیے یا مجھے اور نکھارنے کے لیے یہ ساری مصیبت میرے اوپر آئی. اور نوجوان نسل کو آپ نے ذکر کیا تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ کوئی بھی بری محفل جو آپ کو آپ کے اپنوں سے دور لے جائے اس سے گریز کریں. یہ میرے ہاتھ جڑے. اور آپ کے جو اپنے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. یہی آپ کی فیملی ہے، یہی آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، یہی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی دوست، کوئی بار آپ کے ساتھ نہیں چلتا. جب کسی نے کیا جرم یا نہیں کیا، جب برا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے، اپنے نہیں چھوڑتے، وہی چھوڑتے ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں. اپنا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اور نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کو اپنوں سے دور جانا پڑے، اور اتنی دور نکل جائیں کہ شاید واپسی کا راستہ بھی ممکن نہ ہو. اور یہ سارے معاملات میں میں نے دیکھا کہ زندگی ایک کٹن راستہ ہے. کچھ لوگ اس میں سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا آپ گواتے ہیں. اب جیل کی لائف جو ایسے لائف ہے کہ یہاں پہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں نا، وہ جرائم کر کے بعد میں کہتے ہیں اچھا جو میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کی باتوں کو آبزرو کیا، دیکھا، سنا، محسوس کیا، وہ یہ کہتے ہم اس طرح پکڑے گئے تھے، یہ کیا تھا، تو لہٰذا اب ایسے نہیں کریں گے، غلطی نہیں دینا پڑے گی، وہ غلطی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اب میرے وہ اس عرصہ دراز میں کافی لوگ آئے دوبارہ واپس، کئی دفعہ بری ہوئے، پھر آگے. میں ان کو کہتا تھا یار آپ کیوں آتے ہیں بار بار؟ تو وہ کہتے تھے یار پولیس ہمیں بار بار پکڑ لیتی ہے. میں نے کہا یار میرے باپ کو آج تک پولیس نے نہیں پکڑا. میں نے ایک جرم کیا تھا، وہ تھا شراب. اس کی وجہ سے میں نشے کی حالت میں پایا گیا، مجھے پولیس نے پکڑا. اگر میں نہ ڈرنک کی ہوتی تو مجھے پولیس نے نہیں پکڑنا تھا. پھر اس سے آگے غلطی یا صحیح چیزیں اس سے آگے پولیس جب آپ کو پکڑ لیتی ہے پھر ان کے پاس کافی کیس پڑے ہوتے ہیں. یہ نئی نسل کو بتانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ان کے پاس کافی کیس پڑے ہوتے ہیں جن کے ملزمان پکڑے نہیں گئے ہوتے. تو اس کا نمونہ ایک میں آپ کے سامنے ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا میں نے وہ بیان کیا. اچھا، آخر میں میں جوزف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ پولیس نے مقدمات بنائے، آپ بری ہوئے. اب یہ سوچنے کا اینگل ہے. آپ خود ہی بار بار بتا رہے ہو کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، پہلا گھونٹ، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بتا رہے ہو کہ غلط. اس میں مذہب کا ہاں ہو سکتا ہے کئی جگہ پہ، یہاں پہ جو مذہب کی بنیاد پر تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تعصب کا سامنا میں نے ابھی تک آپ سے بیان نہیں کیا، اور وہ یہ تھا کہ مجھے کئی افسران نے کہا کہ بھائی اپنا کلمہ پڑھ لا، صاحب اتھو ہی چھڑ دیں گے. یہاں تک کہ وہ جو میرا پارٹنر بنایا گیا تھا، مقدمے وار بنایا گیا تھا، اس کو وہ میرے ساتھ کیونکہ اب اکٹھے تھے،
ایک پلیٹ میں کھاتے اور ہم کٹھا کھانا پینا شروع ہوئے تو ایک پولیس والے نے کیا اوے تو ہون ایندے نہ بیٹھ کے کھانا شروع کر چھڑیا. اب یہ باتیں کہاں جاتی ہیں؟ چلے وہ اس میں اگر وہ مذہب کی بنیاد پہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو محمد رمضان تھا کم از کم اس کو تو چھوڑ دیتے. آپ اس چیز کو اپنا ذہن کلیئر کریں کہ یہ صرف لفاظی کی حد تک تھا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ جو بھی ملک ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں سب کے یکساں حقوق ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوتا ہے. کچھ محرومیاں ہیں جس کا اظہار آپ نے کیا اور اس سے میں اس کا احترام کرتا ہوں, اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے ساتھ محمد رمضان بھی تھا. محمد رمضان کو خانہ نمبر 2 میں رکھا گیا ہر کیس میں. ہر کیس میں خانہ نمبر 2 کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سیدھا بری, اور خانہ نمبر 1 میں مجھے رکھا گیا, یعنی کہ مرنے والوں کے دماغ میں آر پار جو گولیاں ہوئی ہیں وہ میں نے ماری ہیں, اور ان کے دائیں بائیں سے جو نکل گئی ہیں وہ محمد رمضان نے چلائی ہیں. اسی طرح تمام کیسوں کے فائل پروف ثبوت وہ سب میرے خلاف گئے. تو میری بات اس میں جو جناب دی جیداری بھی گلے پہ ہی ہے نا کہ آپ نے پولیس والوں کے ساتھ جو سخت رویہ تھا وہ انتقامی ہو کے 2 ملزم ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپ نے خود کہا رمضان نے کنی دفعہ پولیس افسران دے گلے چ ہتکڑیاں پائیاں, انہوں نے گالاں کڈیاں. اس نے بھی کیا میرے ساتھ سارا معاملات کیا کیونکہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا. تو لیکن اب یہ سارا معاملات جو میں نے آپ سے پیش کیا ہے یہ سارے کیسوں کے بعد شروع ہوا ہے. اس سے پہلے میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر جانے دیں, تو وہ کہتے یار تیرے تے کیڑا کوئی کیس ہے گا, تینوں گھر کر دینا اسی. تو اس میں مجھے انتقام, اس میں تحصیل بازی اور اس میں ساری چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. یہ قدرت کا کھیل سامنے ہے. اس میں اب ناظرین اینڈ کی طرف آ رہا ہوں میں کہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی تو وہ برائی تو کہیں نہ کہیں تھی, لیکن جو ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں کہ ایک نوجوان 14 سال اس کے جیل میں گزرے, 57 مقدمات ہوئے, ہر مقدمے میں وہ باعزت بری ہوا اور عدالتوں نے بری کیا. تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ جوزف صاحب آپ یہ اب اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیں, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ کو کلہم اختیار ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں, یا پھر روز محشر پھر اس کا حساب ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں مزید ایسی سٹوریوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. 96 نیوز نامہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.